گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، فرض علوم کا سلسلہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل عقائد سے متعلق ایک موضوع پر ہمارے جو عقیدے ہیں، نظری ہیں، انشاءاللہ اس کو سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آج کا جو بنیادی موضوع ہے وہ تو ہے معجزات اور کرامات کے حوالے سے عقائد و نظریات۔ اس ضمن میں ظاہر ہے کہ جو معجزات ہیں، کرامات ہیں، یہ کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یعنی خود سے ظاہر ہے کو معجزہ نہیں ہوتا، کرامت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی نبی، کسی ولی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے جو عقائد ہیں وہ ہم پہلے سن چکے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، خصوصاً سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق ہمارے کیا عقائد ہیں، کیا حضور کے ہم پر حق ہیں، ان کو ہم سن چکے ہیں۔ اور جو کرامت ہوتی ہے، چونکہ اس کا تعلق اولیاء کرام سے ہوتا ہے، تو کچھ عقائد اور نظریات جو ہیں وہ جو ولایت ہے اس سے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ اولاً یہ سماعت فرما لیجیے کہ جو بھی خلاف عادت کام، خلاف عادت یعنی ایک چیز جو عادتاً ہوتی ہے اور عام روٹین کے اندر وہ چیز کی جاتی ہے، اس کا سبب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یوں ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ عادتاً کام ہوتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جو خلاف عادت ہوتی ہے، یعنی ویسے نہیں ہوتی لیکن کبھی کسی کے ذریعے وہ کام ہو گیا، لیکن عادتاً عمومی طور پر ایسا کام ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹھے بیٹھے یہاں پر کوئی اوپر ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی ویسے ہی پانی پر چلنا شروع کر دے، ہوا میں چلنا شروع کر دے، تو یہ چیزیں خلاف عادت کہلاتی ہیں کہ عام طور پر ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہر صورت میں کوئی اعلیٰ و عرفہ چیز نہیں ہے، کوئی بہت بڑی یہ چیز ہو ہر صورت میں، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، بلکہ بعض صورتیں اس کی خطرناک ہیں۔ تو یہاں یہ چیز سماعت فرما لیجیے کہ ایسے جو خلاف عادت کام ہوتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ ایسے خلاف عادت کام جو ہوتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اس کو بولتے ہیں ارہاس، الف را ہا، پھر الف اور پھر صاد، ارہاس۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو خلاف عادت ہو اور کسی نبی سے اس کے نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے ایسا کام ہو۔ نبی علیہ السلام سے نبوت کا دعویٰ کرنے، اعلان نبوت سے پہلے ایسا کام سرزد ہو، ایسا کام وہ کریں کہ جو عادتاً نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے کوئی ایسا کام انجام دیں کہ جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوتا، تو
ایسے کام کو ارہاس بولتے ہیں، اور دوسرا اس کا نام ہے معجزہ۔ خلاف عادت جو کام ہوتا ہے اس کو ایک صورت میں معجزہ بولتے ہیں، اور معجزہ یہ اس کام کو بولتے ہیں کہ جو خلاف عادت ہوتا ہے اور نبی سے اس وقت وہ سرزد ہوتا ہے یا اس وقت وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جب وہ نبوت کا اعلان کریں اور اپنی نبوت کے دعوے کے سچے ہونے پر، نبوت کے دعوے کے سچے ہونے پر بطور دلیل یہ کام کریں، اپنی نبوت کے دعوے کے سچے ہونے پر وہ بطور دلیل یہ کام کریں جو خلاف عادت ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ معاندین کو، مخالفین کو خاموش کروا دیں اور چیلنج کریں، اس کے ذریعے سے چیلنج کریں نبی سے اظہار نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد ایسا کام کہ جو خلاف عادت ہے، عادتاً ہوتا نہیں، وہ یہ کام کریں، اور اس کام سے ان کا مقصود اپنی نبوت کے دعوے کی سچائی ہو، اور اس کے ذریعے سے وہ مخالفین کو چیلنج کر کے انہیں خاموش کروا دیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، احادیث طیبہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ تو اب یہ جو دعویٰ تھا، یہ جو کام تھا، یہ اس وقت ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، اور کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ طلب کیا، مختلف معجزے طلب کیے۔ تو ایک معجزہ یہ طلب کیا کہ آپ آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے فرما دیں۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ یہ تقریباً 10 صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ تو اب یہ جو کام فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ خلاف عادت ہے، عام طور پہ نہیں ہو سکتا۔ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں 2 ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا، اور اس وقت فرمایا کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ تو اعلان نبوت کے بعد اپنی نبوت کے دعوے کے سچے ہونے پر کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں نبی ہوں، یہ میرا دعویٰ سچا ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور دلیل چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ کہلاتا ہے معجزہ، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزے کے جو لفظی معنی ہے، لغت کے اندر معنی ہے، وہ ہے مطلب اس کا عاجز کر دینے والی چیز، عاجز کر دینے والا کام، یعنی سامنے والا عاجز آ جائے، بے بس ہو جائے کہ ایسا کام وہ نہیں کر سکتا۔ تو شریعت کی اصطلاح کے اندر معجزہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کام کو بولتے ہیں کہ جو وہ اعلان نبوت کے بعد فرمایا۔ اور عام طور پر ہمارے یہاں پر بھی مختلف چیزوں کو معجزہ بول دیا جاتا ہے کہ فلاں معجزہ رونما ہو گیا، فلاں معجزہ رونما ہو گیا۔ تو اگرچہ کہ شرعاً اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ معجزہ تو نبی کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا کسی اور کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں وہاں پر جو لوگوں کا مقصود ہوتا ہے وہ یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ایسا کام ہوا کہ جو عام طور پر نہیں ہوتا، جو عام طور پر نہیں ہوتا، کہ فلاں اس طریقے سے بچ گیا، فلاں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ جب شریعت کی روشنی کے اندر، شریعت کی اصطلاح کے اندر اس چیز کو دیکھیں گے تو وہاں پر پھر اس کا معنی وہی بنے گا جو ہم نے ابھی بیان کر دیا۔ تیسری چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں معونت، میم عین واو نون اور تا، معونت۔ معونت یہ مدد سے نکلا ہے، عون سے نکلا ہے، جس کا معنی مدد کرنا ہوتا ہے۔ معونت بولتے ہیں ایسے خلاف عادت کام کو جو کسی نیک مسلمان سے سرزد ہو، کسی نیک مسلمان سے سرزد ہو، تو ایسے کام کو معونت
کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا لفظ کرامت۔ کرامت کے مختلف معنی آتے ہیں۔ کرامت کا معنی عزت بھی ہوتا ہے، تعظیم بھی ہوتا ہے، کہ اہمیت کسی چیز کی، یہ تمام کرامت کے معنی بنتے ہیں۔ اور کرامت سے شریعت کی روشنی کے اندر مراد، اصطلاح کے اندر مراد، ایسا کام جو خلاف عادت ہو، عام طور پر نہ ہوتا ہو، اور کسی ولی سے سرزد ہو۔ کسی ولی سے یہ کام ہو تو ایسے کام کو کرامت کہا جاتا ہے۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف کرامات، کہ مرغی کو زندہ کر دینا، بکری کو زندہ کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، اور بہت ساری کرامتیں جو اولیاء کرام سے منقول ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کرامت کہلاتی ہیں، کہ یعنی ولی سے خلاف عادت ایسا کام ہونا یا ان کا کرنا کہ جو عام طور پر نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اچھی ہیں، اچھی چیز ہیں۔ اور ایک خلاف عادت کام ہوتا ہے جس کو استدراج بولتے ہیں۔ استدراج، الف سین تا دال را الف اور جیم، استدراج یہ ہے کہ جو کسی کافر سے یا کسی فاسق سے خلاف عادت کام ہو۔ فاسق و فاجر شخص سے گناہگار ہے اور یا کافر ہے، اب وہ ایسا کام کر کے دکھا رہا ہے کہ جو خلاف عادت عام طور پہ ایسا کام نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ اب جیسے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جو اجے پال جوگی جادوگر تھا، اس نے مختلف اپنے طرح طرح کے اس نے کر کے دکھائی چیزیں، تو یہ استدراج ہے، یہ کوئی کرامت نہیں تھی، یہ کوئی معونت نہیں تھی، بلکہ اس نے استدراج کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل کفار نے آ کے جو ہے، جادوگروں نے آ کے جادو دکھایا، یہ بھی استدراج کی ایک صورت حال ہے۔ تو خلاف عادت جو کام ہوتے ہیں، یہ ان کی 5 قسمیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ نمبر 1 ارہاس، جو نبوت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے صادر ہو۔ اور نمبر 2 معجزہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، دعویٰ نبوت کے بعد، اپنے نبوت کی جو دعویٰ ہے اس پر دلیل کے طور پر صادر ہو، اور وہ بطور چیلنج ہو جس کے ذریعے سے وہ سامنے مخالف کو خاموش کروا دیں۔ اور نمبر 3 معونت، کہ جو کسی نیک صالح مسلمان سے صادر ہو۔ اور نمبر 4 جو کسی ولی سے صادر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور نمبر 5 فاسق و فاجر یا کافر سے خلاف عادت کام کا سرزد ہونا، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ معجزات اور کرامت یہ دونوں کے دونوں حق ہیں۔ معجزات تو بکثرت وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے، اور کرامت کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ کرامت اولیاء کا منکر، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ کرامت اولیاء حق ہیں اور اس کا منکر گمراہ ہے۔ قرآن پاک میں کثیر دلائل کرامت کے ثبوت پر موجود ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اس پر پختہ عقیدہ ہے کہ جس سے کرامت ثابت ہوتی ہے۔ مثلا حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، کہ جس میں آپ نے اپنے درباریوں سے اس وقت یہ فرمایا کہ جب ملکہ بلقیس کو آپ نے دعوت اسلام بھیجی، یعنی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنات پر، پرندوں پر، تمام چیزوں پر حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے سورۃ النمل کے اندر۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدہد نے آ کر اس بات کی خبر دی تھی کہ ملک جو سبا ہے اس پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اور یہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط بھیجا تھا ملکہ بلقیس کے نام، جس میں اسے دعوت اسلام دی تھی
اور نہ قبول کرنے کی صورت میں اس کو جنگ کا کہا تھا کہ جنگ ہوگی. تو بہرحال سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط بھیجا تو ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کرنے کی نیت سے آنے کی نیت کی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی. تو سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربار میں یہ کہا کہ کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ اس کے یہاں آنے سے پہلے یہاں پر لے آئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تخت اپنی مثل آپ تھا، یعنی بے مثل تخت تھا، بہت بڑا تخت اور مختلف جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے. یعنی اپنے زمانے کا مشہور تخت تھا. تخت سمجھتے نا، چارپائی ٹائپ کا یہ تخت جو لکڑی سے بنا ہوا ہوتا ہے عمومی طور پر، لیکن مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں بننے کی. تو یہ تخت جو ہے لانے کا پوچھا کہ کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر لے آئے. تو قرآن پاک میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کے یہاں کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی ایک جن بولا، عفریت جن، اس نے کہا کہ آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے اس کا تخت میں یہاں پر لے آؤں گا. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کو بٹھا دیا. تو آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر تھے اور اہل علم تھے اور اللہ کے ولی تھے، تو ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. یعنی اس شخص نے کہ جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں پر لے آؤں گا. یہ انہوں نے دعویٰ کیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد قرآن پاک میں موجود ہے کہ فلما رآہ مستقرا عندہ، کہ پس سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ واقعی تخت ان کے پاس موجود ہے. تو یہ پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل دور جو اتنا بڑا تخت تھا اس کو اٹھا کر یہاں پر لے آئے. اب آپ بتائیے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تو تخت ہلایا بھی نہیں جا سکتا، ہم اس کو ہلا بھی نہیں سکتے، چھوٹے سے فاصلے سے ایک بندہ اتنے بڑے تخت کو اٹھا بھی نہیں سکتا، وہ اتنی دور سے اٹھا کر یہاں پر لے آئے. تو یہ ان کی کرامت تھی، یعنی وہ واقعہ تھا کہ جو خلاف عادت ہوا، جو عادتاً نہیں ہوتا، اور اللہ کے ایک ولی سے ایسا کام ہوا تو پھر ایسے کام کو کرامت کہا جاتا ہے. یوں ہی سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے کہ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تھیں، اور مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے اس بات کی منت مانی تھی کہ میرے گھر جو اولاد ہوگی میں اس کو اللہ کی راہ کے اندر وقف کر دوں گی. تو پھر مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ ہر مرد جو ہے عورت کی طرح نہیں ہے، یعنی یہ جو مخصوص لڑکی ہے اس کی طرح کوئی دوسرا مرد نہیں ہے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی یعنی سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا. تو آپ کے لیے ایک مخصوص کمرہ تھا کہ جس میں آپ رہتے تھے، اور آپ کے خالو حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پرورش فرمایا کرتے تھے. تو سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے کہ زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے. اب یہاں رزق آنے کے دو مسئلے ہیں کہ ایک تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی آ نہیں سکتا تھا، تو یہ کہاں سے آتا رزق، اور دوسرا اس رزق کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پھل ہوتے تھے اور ایسے پھل ہوتے تھے کہ جو بے موسم کے ہوتے تھے. تو بالکل یہ عجیب اور انوکھی بات تھی. تو سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا استفسار کیا کہ یہ آپ کے پاس کہاں آتے ہیں، خلاف عادت کام کیسے ہوتا ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کے پاس سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. علماء نے اس آیت سے بھی کرامت اولیاء کا ثبوت کیا
کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو خلاف عادت پھل آ رہے تھے وہ ایک عام آدمی نہیں لا سکتا، لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا خلاف عادت معاملہ یہ پیش آیا۔ اس طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بہت سارے بندے وہ ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ گرد آلود ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، کہ عام لوگ دیکھیں تو کوئی توجہ نہ دیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ولایت کے حوالے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی سے جو چیز صادر ہوتی ہے اس کو، ایسی چیز جو صادر ہوتی ہے جو خلاف عادت ہو، اس کو کرامت بولتے ہیں۔ اب ولایت کا معنی سن لیجیے کہ ولایت کہتے کس کو ہیں۔ ولایت ایک قرب خاص ہے۔ قرب یعنی اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونا، مقام ہونا اللہ کی بارگاہ میں، ایک مقام خاص ہے کہ مولا عز و جل یعنی اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت ایک قرب خاص یعنی خاص مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت ایک مخصوص مقام ہے، ایک قرب خاص ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت یہ وہبی ہے، وہبی یعنی واو ہا با یا، وہبی کا مطلب عطائی یعنی بخشش، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعمال شاقہ کر کے یعنی مشکل عبادتیں کر کے بندہ یہ مقام خود حاصل کر لے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے طواف کر لیں، اتنے روزے رکھ لیں، اتنے کام کر لیں تو آپ کو جو ہے وہ ولایت حاصل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اعمال شاقہ یعنی مشکل عمل کر کے بندہ ولایت حاصل کر سکے۔ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ البتہ غالباً یعنی عموماً جو اچھے عمل ہوتے ہیں وہ اس تحفہ خداوندی کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی ولایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، جس کو عطا فرمانا چاہے بعضوں کو ابتدا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، اور بعض جو ہے وہ اعمال شاقہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی طور پر ایسے عمل کرنے والے کے جو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے یہ اچھے عمل کر رہے ہوں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی ولایت کا عمومی جو سبب بنتا ہے وہ اعمال شاقہ بنتے ہیں، لیکن اس کے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نیک عمل کر کے ولایت کو حاصل کر سکے، اور ولایت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرنے ہوں گے، کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، اس نیت سے بندہ عمل کرتا رہے تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمانا چاہے تو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے بعضوں کو پیدائشی ولی بنا دیتا ہے، اور بعضوں کو جو ابتدا کرتے ہیں عبادت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام عطا فرما دیتا ہے۔ کئی ایسے واقعات بزرگوں کے موجود ہیں کہ ابھی ابتدا ہوئی ہے ان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر مقامات بڑے سے بڑے اولیاء سے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 2 اس حوالے سے یہ ہے کہ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، ولایت بے علم کو نہیں ملتی، ولایت بے علم کو نہیں ملتی۔ اب یہ علم حاصل کرنا کبھی تو ظاہری طور پر ہوتا ہے کہ علم حاصل کرتے ہیں، جو مروجہ علم ہے، ضروری علم ہے، ان کو حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، شریعت کے مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ بے علم شخص
کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا. اب کبھی ہوتا یہ ہے کہ باقاعدہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، جیسے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تھے پیدائشی ولی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے ویسے علم حاصل کیا، کہ آپ اساتذہ کے پاس جا کے قرآن کی، حدیث کی، تفسیر کی، فقہی مسائل کی، مختلف علوم جو ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں وہ آپ نے اپنے اساتذہ سے جا کے علم حاصل کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی جس کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے اس کو تمام علوم جو ولایت کے ہوتے ہیں وہ پہلے سے عطا فرما دیتا ہے، باقاعدہ اس کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی تمام علوم عطا فرما دیتا ہے. ایسے اولیاء کرام بھی گزرے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اولیاء کرام باقاعدہ علم حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال بے علم کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا، اس کا عالم ہونا یہ شرط ہے. ہر عالم کا ولی ہونا ضروری نہیں کہ جو بھی عالم ہو گیا وہ ولی ہوگا، یہ ضروری نہیں، لیکن جو بھی ولی ہوگا وہ لازمی طور پر عالم ہوگا، اہل علم سے ہوگا. جاہل کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ متخذ اللہ ولیا جاہلا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کسی جاہل کو یعنی بے علم کو اپنا ولی نہیں بنایا. یہ بنیادی چیزیں اگر اس کو یاد رکھیں گے تو گمراہ ہونے سے کئی مقامات پر محفوظ رہیں گے. ولایت کے حوالے سے یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبک دوش نہیں ہو سکتا. احکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو آزاد نہیں ہو سکتا. احکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو وہ آزاد نہیں ہو سکتا کہ اس پر احکام شرعیہ کی پابندی نہ ہو. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کی سیرت آپ دیکھ لیں یا قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کر لیں تو آپ کو یہ شرط لازمی نظر آئے گی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو خود اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے متصل یہ ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں. جو ایمان لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں. تقویٰ کا معنی یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے احکام ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. تو قرآن کی اس آیت میں واضح طور پر یہ شرط بیان کر دی گئی، نمبر 1 کہ جو بھی ولی ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، اور نمبر 2 جو بھی ولی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا ہوگا. اسی طرح آپ حدیث پاک دیکھ لیں تو احادیث طیبہ میں مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں، اس سے میرا اعلان جنگ ہے. بہت بڑی وعید ہے کہ جو اللہ کی کسی ولی سے بغض رکھے، عداوت رکھے. پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں تمام میں مجھے سب سے پسندیدہ وہ چیزیں ہیں جو فرائض ہیں، جو میں نے ان کے اوپر فرض کیے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سب سے زیادہ قرب وہ میرا حاصل کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ولایت حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کی اطاعت سے ہوگی، لیکن ہوگا کیا کہ بندہ فرائض پر عمل کرے گا. جو چیزیں اس پر فرض کی گئی ہیں کہ یہ کرو، اور جو چیزیں فرض کی گئی ہیں کہ ان سے بچو، وہ ان دونوں پر عمل کرے گا. فرض پر عمل کرے گا اور جو حرام ناجائز چیزیں ہیں ان سے بچے گا. نماز وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، روزہ وہ رکھے گا،
زکوٰۃ وہ ادا کرے گا، حج اس پہ فرض ہے تو حج وہ ادا کرے گا، جو بھی احکام ہیں اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے تو اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ تو یہ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ میرا قرب بندہ جو حاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ فرائض ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، نفلی کام کرتا رہتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت کا معیار جو بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ مسلسل بندہ عمل کرتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جب اس کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اب اس پر آپ دونوں پر غور کر لیں تو آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ دونوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ پر جری نہیں ہوں گے، بے باک نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات پر وہ عمل کریں گے، اپنے آپ کو احکامات سے بے پرواہ نہیں سمجھیں گے۔ اور یہی چیز آپ جو اولیاء کرام ہیں ان کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں آگے چلنے سے قبل کہ اولیاء یہ معنی وسیع ہے، ولایت کا معنی یہ وسیع ہے۔ ہمارے یہاں جو ولی مشہور ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، عام طور پہ ہم ان کو ولی بولتے ہیں، غوث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد کے جو افراد ہیں وہی ولی ہوں، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس امت کے افضل الاولیاء ہیں، یعنی اولیاء کے گروہ میں سب سے افضل ہستی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہے۔ عام طور پہ اگرچہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد والے جو نیک لوگ ہیں ان کو اولیاء بولتے ہیں، ولی بولتے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں جو اولیاء بولا جاتا ہے یا ولی بولا جاتا ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد کے جو افراد ہیں ان کو بولا جاتا ہے، اور اس کے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اولیاء کوئی بھی ہو، ولی کوئی بھی ہو، کبھی بھی وہ احکام شریعت سے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا۔ ہمارے عرف میں اور ویسے بھی جو سب سے عظیم ہستی اولیاء کے درمیان شمار ہوتی ہے وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ہوتی ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد اور خیر التابعین، تابعین میں جو سب سے افضل ہے، تابعین کے اندر جو نیک تابعین ہیں ان کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد اور وہ تابعین کے جو صحابہ کے طریقے پر تھے، نیک تابعین جو تھے، ان کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے اولیاء میں وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی سیرت کو اگر دیکھ لیا جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ احکام شریعت کے پابند تھے یا احکام شریعت سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے۔ غوث پاک کی سیرت میں یہ ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 25 سال تک روزانہ آپ قرآن پاک ختم کرتے رہے رات کے اندر، آپ نے کرخ کے جنگلوں کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے۔ بلکہ آپ کا واقعہ مشہور ہے، امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو اچانک آسمان پر روشنی پھیل گئی اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے لیے وہ تمام چیزیں حلال کر دیں جو دوسروں پر حرام تھیں۔ یہ اس میں سے آواز آئی تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ جو روشنی تھی وہ اندھیرے کے اندر تبدیل ہو گئی اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر میں شیطان ہوں اور میں نے اپنے اس وار کے ذریعے 70 عابدوں کو پسلا دیا ہے، ان کو راہ سے ہٹا دیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مردود مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اب
پوچھا گیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ شیطان ہے؟ حالانکہ روشنی پھیل گئی، کتنی بڑی کرامت ہے. یعنی ہم رات کو گھر میں الگ تنہائی کے اندر عبادت کر رہے ہیں، ہمارا کمرہ روشن ہو جائے تو ہمارا تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہو گیا نا، ایک کرامت ہو گئی ہماری. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آسمان کے گوشے روشن ہو گئے سارے. اب اس میں سے آواز آ رہی ہے تو کتنی بڑی کرامت ہوئی، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیسے پہچان گئے؟ تو پوچھا کسی نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے پر حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، تو حرام چیزیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام پر حلال نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ یعنی میں شریعت کے احکام سے کب آزاد ہو گیا کہ جو میرے لیے کہہ دیا گیا کہ میرے لیے وہ چیزیں حلال ہیں تو میں نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے. پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ وار بڑا خطرناک تھا کہ تیرے لیے تمام وہ چیزیں جو حرام ہیں وہ میں نے حلال کر دی ہیں. یہ خطرناک وار تھا، لیکن اس سے بھی خطرناک وار یہ تھا کہ اس نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے فضل سے اس کے اس وار کو بھی ناکام کر دیا کہ تکبر نہیں کیا کہ مجھے میرے علم نے بچایا، بلکہ یہ کہا کہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست ولی ہیں، ان کی اگر ہم سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی جو زندگی ہے وہ ہمیں اسی سے تعبیر نظر آتی ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہی گزار کر گئے ہیں. تو قاعدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی ہو وہ سبک دوش نہیں ہو سکتا، وہ آزاد نہیں ہو سکتا. صاحب باری شریعت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جہال یعنی جاہل یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے اور راستے کی حاجت ان کو ہے کہ جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں. ہم تو پہنچ گئے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شرعی احکام پر کون عمل کرے گا، کہ شریعت کے احکام پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنا ہے. تو شریعت کیا بنی؟ راستہ بنی. راستہ بن کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ان کو مقصود حاصل ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت پر تو وہ چلتا ہے نا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچا، وہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. تو ایسوں کے بارے میں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے 200 سال پہلے تقریباً گزرے اور اپنے زمانے کے امام تھے. اور آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ شریعت اور طریقت دونوں کے جامع تھے. شریعت اور طریقت دونوں کے جامع تھے. باطنی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بھی آپ سشوار تھے، ایک اعلیٰ درجے کے ولی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بہت بڑے عالم دین بھی تھے. دونوں چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی تھیں. جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسوں کے بارے میں فرمایا، یعنی اس زمانے میں بھی ایسے افراد پائے جاتے تھے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں تاریخی کلمہ ارشاد فرمایا کہ صدقوا، یہ لوگ بالکل سچ کہتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں. ولیکن این، لیکن کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ لوگ جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے کہ احکام شرعیت کی پابندی سے تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی آزاد نہیں ہوتے. انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ فرض کردہ احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے آزاد ہوں گے؟ لہذا کوئی بھی ولی ہو وہ شریعت کے احکام پر لازمی طور پر عمل کرے گا. اللہ کا ولی کبھی بھی شریعت پر عمل کرنے سے انکار نہیں کرے گا. ہاں، ایک صورت ہوتی ہے اولیاء کے مراتب میں سے ایک جو درجہ ہوتا ہے یا ایک صورت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مجذوب کی. مجذوب یعنی جس کی عقل زائل ہو جائے، جس کی عقل تکلیفی جو ہوتی ہے وہ زائل ہو جائے، یعنی وہ شریعت کے احکام کا پابند ہی نہیں دیتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں تو ان کا حکم ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے اوپر غشی طاری ہو گئی، کسی پر بے ہوشی طاری ہو گئی. اب بے ہوشی کی حالت میں اس سے جو احکام سرزد ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ ستر کھل گیا تو اس کے اوپر تو کوئی احکام نہیں ہے. تو ان کا حکم جو ہے وہ غشی والے کا ہوتا ہے کہ جس پر غشی طاری ہوئی بھی ہو، بے ہوشی طاری ہوئی بھی ہو، ان کے اوپر احکام نہیں ہوتے. لیکن یہ مجذوب بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی شریعت کے مقابلے پر نہیں آئیں گے، شریعت کے
مقابلے پر نہیں آئیں گے۔ یہ جو درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علماء ایسے تو علماء ایسے، ملا ایسے تو ان کی فیلڈ ایسی، اور ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ جو حقیقی مجذوب ہوگا وہ کبھی بھی شریعت کے مقابل نہیں آئے گا، اس کو جس چیز کا کہا جائے گا عمل کے لیے فوری تیار ہو جائے گا۔ کر نہ پائی ایک الگ بات ہے، لیکن کرنے کو فوراً تیار ہوگا، کبھی بھی مقابلہ نہیں کرے گا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں ایک عجیب صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں ہر پاگل مجذوب بن جاتا ہے۔ ہمارے نظریے کے اندر ہر پاگل مجذوب ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مجذوب ایک الگ چیز ہے، اس پر سے احکام ہٹ چکے ہوتے ہیں، اور بعض صورتیں ان کی اللہ کے ولی کی ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام مرتبہ ہوتا ہے۔ ہر پاگل کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، پاگل کو تو مسجد میں لانا بھی منع ہے۔ ہمارے یہاں جو بھی دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اس کو لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں ہاتھ باندھ کر، اور اس سے دعائیں کرواتے ہیں۔ دعا بھلے کروائیں، لیکن اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ اللہ کا ولی ہو گیا یا یہ مجذوب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر پاگل کو اس طرح نہیں کہا جائے گا۔ مجذوب الگ چیز ہے، پاگل الگ چیز ہے۔ مجذوب پاگل نہیں ہوتا، مجذوب پاگل نہیں ہوتا۔ اس پر سے جو اس کے مسائل ہوتے ہیں کہ اس پر جو تجلیات ہوتی ہیں وہ ایسی اس کے دل پر پڑتی ہیں، جسم پر پڑتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کے اندر نہیں رہتا، اپنے آپ میں نہیں رہتا، تو پھر ان کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ یہ پاگلوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس پر اور بہت زیادہ کلام ہے، اس حوالے سے گفتگو بہت زیادہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ عام ہیں۔ اگر اس چیز کو ہم سامنے رکھیں گے جو ہم نے بیان کی ہے، تو اس سے اہل سنت کے اوپر جو بعض لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ تو ایسے افراد جو ہوتے ہیں کہ جو شریعت سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ مزارات پہ بیچنے والے، بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، اور ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اپنے یہ کام ان سے کرواتے ہیں، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معیار شریعت میں نے آپ کو بتا دیا کہ شریعت کا اسکیل، شریعت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اگرچہ کہ ہمارے یہاں معیار تبدیل ہو گیا، میں پہلے بھی اپنے ایک دو سلسلوں کے اندر یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں معیار ایک انگوٹھی ہمارے یہاں ولایت کا معیار ہو جاتی ہے کہ ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، جتنی موٹی انگوٹھی ہوگی اتنا بڑا وہ ولی ہوگا، 2 پہن لی اس کا مرتبہ اور بڑھ جائے گا، 3 پہن لی اور بڑھ جائے گا، 10 پہنی ہوئی ہیں، ہاتھ پورے بھرے ہوئے اس کے مرتبے بڑھ جائیں گے، جس کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور نہایا ہوا نہیں ہے تو اس کا مرتبہ اور بڑھ جائے گا، جتنا زور سے نعرہ لگائے گا اتنا اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ معیار نہیں ہے، یہ بدنام کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ ہمارا جو نظام ہے، ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو مسلک ہے، ہمارے جو علماء کے اقوال ہیں، ان تمام کے خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے اندر مقال العرفاء کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں کثیر اولیاء کے حوالے سے آپ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ شریعت کی پابندی کے بغیر کبھی ولایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک انگوٹھی کی شریعت نے اجازت دی مرد کو، جو چاندی کی ہو، 4.5 ماشا سے کم کی ہو، اس میں ایک نگینہ لگا ہو، بغیر نگینے کی بھی نہ ہو اور ایک سے زیادہ نگینہ بھی نہ ہو، یہ مرد کو اجازت دی گئی۔ اس سے زیادہ پہننے کی مرد کو اجازت ہی نہیں ہے۔ مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بال حد میں حد کندھے تک رکھ سکتا ہے کہ اس کے بال اس کے کندھے کو چھوئیں، اس سے نیچے آئے گا تو اس کو ناجائز و حرام لکھا کہ یہ عورتوں سے مشابہت ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ شریعت مطہرہ صفائی کو پسند کرتی ہے، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ بندہ میلا کچیلا رہ کر جو ہے وہ اس طرح کا مقام و مرتبہ حاصل کر سکے۔ ہاں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ کسی کے اوپر مجذوبیت طاری ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن ایسے افراد کے جو ایسے مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ کھانا یہاں پر کھاتے ہیں، نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، کھانا ان کا یہاں پر ہوگا، نماز مکہ مکرمہ کے اندر ہوگی، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں اولاً تو ہم سے کوئی تعلق رکھتی نہیں ہیں، اور ہمیں بھی عقل و شعور سے کام لینا چاہیے کہ ایسے افراد سے ہم دور رہیں، ایسے افراد کے پاس جانے کی بھی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ اگلا عقیدہ اس حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے۔ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
سچے نائب ہیں، ان کو اختیارات اور تصرفات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں۔ اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے۔ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں، ان کو اختیارات اور تصرفات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں یعنی آپ کے نائب ہونے میں ملے ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ نظریہ ہے کہ اولیاء کرام کو جو بھی کرامت ملتی ہے، جو بھی کرامت ملتی ہے وہ ان کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ ہوتی ہے، یعنی ان کے دربار سے ان کو یہ کرامت ملتی ہے۔ اولیاء کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ علوم غیبیہ یعنی غیب کی باتیں ان پر منکشف ہوتی ہیں، علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں، یعنی غیبی باتیں، غیب کی باتیں، آنے والے معاملات ان کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو لوح محفوظ کا بھی علم دیا جاتا ہے کہ لوح محفوظ پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، یہ ان کو بتایا جاتا ہے۔ مگر یہ سب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے اور عطا سے ملتے ہیں، مگر یہ سب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور عطا سے ملتے ہیں۔ رسول کے واسطے کے بغیر کوئی غیر نبی کسی بھی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ رسول کے واسطے کے بغیر کوئی بھی غیر نبی یعنی کوئی بھی ولی ہو وہ غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب ملتے ہیں اور ان کے دربار سے اولیاء کو غیب کا علم یہ حاصل ہوتا ہے۔ کرامت اولیاء حق ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ کرامت اولیاء حق ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ کرامت کی پھر مختلف قسمیں ہیں۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کرامات اولیاء میں اس کی تقریباً 25 قسمیں لکھی ہیں، تقریباً 25 قسمیں لکھی ہیں، اور تمام کی تمام جو خارق عادت باتیں ہوتی ہیں، خلاف عادت باتیں ہوتی ہیں، وہ اولیاء سے ممکن ہیں سوائے اس معجزے کے کہ جس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا، سوائے اس معجزے کے کہ جس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے قرآن پاک کی مثل لانا۔ قرآن پاک میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے اور بے مثل معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، تو ایسا معجزہ ہے کہ اس کی مثل دوسرا کوئی نہیں لا سکتا، لہذا اللہ کا کوئی ولی بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قرآن کی مثل لا سکے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ کہ جس کی ممانعت نہیں ہے جس معجزے کی، اس کے علاوہ جو بھی کرامت ہے وہ اولیاء اللہ سے صادر ہو سکتی ہے۔ بعض مثال کے طور پر مردہ کو زندہ کرنا، مردہ کو زندہ کرنا، یہ اولیاء کو کرامت حاصل ہوتی ہے۔ کئی اولیاء کرام کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی، جس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات مشہور ہیں۔ لیکن یہ بھی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے میں سے، آپ کے فضائل میں سے حصہ ملا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مادرزاد جو اندھے ہیں اور کوڑی ہیں، ان کو شفا دے دینا، یہ بھی ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے طی الارض کے نام سے، طی الارض یعنی زمین کا سمٹ جانا۔ تو اولیاء کے لیے بعض اوقات زمین سمٹ جاتی ہے، لہذا وہ مشرق اور مغرب کا تمام فاصلہ ایک لمحے کے اندر طے کر سکتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح وقت کا سمٹ جانا یہ بھی ہوتا ہے کہ مختصر سے یعنی بہت بڑا وقت ہوگا لیکن ان کی بارگاہ کے اندر فوری گزر جائے گا۔ جیسے آپ اللہ کی کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو رات ویسے گزارنا آپ کو بڑا مشکل ہوگا، لیکن ان کی بارگاہ کے اندر وقت سمٹ جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے، فوری طور پہ گزر جاتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح بعض اوقات ان کے لیے وقت پھیل جاتا ہے، تھوڑا سا وقت طویل ہو جاتا ہے، جیسے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم،
ان کے لیے وقت اس طرح پھیلتا تھا کہ یہ گھوڑے کے جو زین ہوتی ہے، رکاب ہوتی ہے، اس کے ایک حصے پر قدم رکھتے اور دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے پہلے آپ پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے، وقت ان کے لیے پھیل گیا۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام علیہم رضوان اور کئی انبیاء اور اولیاء کے بارے میں یہ واقعات موجود ہیں کہ ان کے لیے وقت پھیل جایا کرتا تھا، تو یہ وقت کے پھیلنے کی کرامت بھی ان کو عطا کی جاتی ہے۔ تو مختلف کرامتیں جس کی تقریباً 25 صورتیں علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہیں، وہ تمام کی تمام ان اولیاء کو حاصل ہوتی ہیں۔ اگلا عقیدہ کہ ان کے مزارات پر حاضری مسلمان کے لیے سعادت و باعث برکت ہے۔ ان کے مزارات پر حاضری مسلمان کے لیے سعادت و باعث برکت ہے۔ اس پر دلائل بہت سارے موجود ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جو شہداء تھے ان کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہداء کرام کے مزارات پر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد نسلاً بعد نسلن ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے اور وہاں جا کر اپنی مرادیں اور حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے اور ان اولیاء سے بھی عرض کرتے تو ان کی وہ حاجتیں پوری ہو جاتی۔ مزار پر جانا یہ باعث سعادت ہے۔ نمبر ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ مزار پر جانے کے آداب ہیں کہ مزار پر بندہ جب جائے گا تو اس کے آداب کے مطابق جائے گا، کہ وہاں پر جانا اولاً اپنے لیے باعث سعادت سمجھے، پھر جب جائے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ادب کے ساتھ پائنتی کی طرف سے یعنی پاؤں کی طرف سے یہ جائے اور پھر اس کے بعد ان کے چہرے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، ان کے مواجہ کے سامنے منہ کر کے کھڑا ہو جائے، قبلے کی طرف اس کی پیٹھ ہو جائے گی۔ جب وہ سوئے ہوئے ہیں تو یوں آئے گا اور ان کے چہرے کی طرف منہ کرے گا، قبلے کو اس کی پیٹھ ہوئی ہے اور کم از کم 2 گز کے فاصلے پر وہ کھڑا رہے۔ یہ طریقہ کار وہاں پہ جانے کا۔ پھر اس کے بعد وہاں جا کر فاتحہ پڑھے، جو اس کو پڑھنا آتا ہے، نعت پڑھنا چاہتا ہے نعت پڑھے، نیک کام جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرے اور اس کے بعد وہاں دعا مانگے اور ایصال ثواب ان کو کرے۔ پھر اس کے بعد چاہے تو براہ راست ان سے بھی مانگ سکتا ہے کہ آپ میری یہ حاجت کو پورا کر دیں، لیکن ان سے مانگتے ہوئے تصور اور ذہن یہی ہوگا کہ ان سے جو کچھ ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا تو مجھے عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے۔ ان سے مانگنے کا مطلب ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگنا چاہیے۔ اسی سے مانگنا حقیقتاً ہے کہ وہاں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے مجھے یہ عطا فرما۔ تو یہ مزار پہ جانے کا طریقہ ہے۔ اور جو قبر کو چومنے کا مسئلہ ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی بات کو اختیار کیا ہے کہ قبر کو نہ چوما جائے، قبر کو چومنا منع فرمایا، اور فرمایا کہ جب بندہ 2 گز کے فاصلے پر کھڑا ہوگا، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہوگا تو پھر اس کا چومنا کہاں رہے گا، ٹھیک ہے۔ جہاں تک رہا مزارات پر جانے کے حوالے سے بزرگوں کا معاملہ، تو اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، بعض اس میں سے سماعت فرما لیجیے۔ سیدنا ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں یہ واقعہ نقل کیا، اور تاریخ بغداد سے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محدث ہیں بڑے، انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حنفیوں کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب رد المختار کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار اقدس ہے بغداد شریف کے اندر، اور ان کے مزار اقدس کے بارے میں اہل بغداد کے اندر یہ مشہور تھا کہ یہ تریاق مجرب ہے۔ تریاق یعنی سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو اس کے لیے جو دوائی ہوتی ہے اس کو تریاق بولتے ہیں۔ پھر ہر قسم کی دوائی کو جو بیماری دور کرنے والی ہو، پریشانی دور کرنے والی ہو، اس کو تریاق بولتے ہیں۔ یعنی کسی کی بھی مصیبت کو جو دور کرنے کا ذریعہ بنے اس کو تریاق بولا جاتا ہے۔ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے بارے میں اہل بغداد یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی جو قبر ہے یہ تریاق مجرب ہے، یعنی مصیبتیں دور کرنے کا ایسا مقام ہے کہ تجربہ کیا گیا ہے کہ یہاں سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔
اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی موجود ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیث کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ امام ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے زمانے کے حدیث کے ایک امام ہیں، اور ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا کہ یہ بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو یہ کہتے ہیں کہ کنت فی غم شدید، میں بڑی پریشانی کے اندر تھا، مشکل کے اندر تھا، فرأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المنام، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ واستغفر وصل تقضی حاجتک، یعنی تم یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جاؤ۔ یہ امام حاکم جو 4 صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے استاد ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ تم یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جاؤ اور وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگو اور سوال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حق اور سچ ہے، کہتے ہیں فاصبحت، جب صبح ہوئی، ففعلت ذلك فقضیت حاجتی، کہ جب صبح ہوئی تو میں نے ایسا ہی کیا اور جس پریشانی کے اندر میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وہ پریشانی دور کر کے میری حاجت کو پورا فرما دیا۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے اولیاء کا یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ اولیاء کی، انبیاء کے مزارات پر جا جا کے اپنی مصیبتیں، پریشانیاں عرض کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دیتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون ان کا نام نہیں جانتا، کہ کروڑوں شافعیوں کے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر جاتا ہوں، وہاں 2 رکعت ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مصیبت کو، پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے ہمارے بزرگوں کا، تو اس لیے معلوم ہوا کہ ان کے مزارات پر حاضری دینا، بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینا، یہ سعادت کا باعث ہے۔ اگلا عقیدہ اس حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں، یعنی اولیاء حیات ہیں اپنی قبروں کے اندر، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے، نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ انہیں ایصال ثواب کرنا، ثواب پہنچانا انتہائی برکات کا سبب ہے اور ایک اچھا کام ہے، انتہائی ادب کا کام ہے، اچھا کام ہے، برکت کا کام ہے کہ انہیں ایصال ثواب کیا جائے۔ ایصال ثواب کا مطلب ثواب پہنچانا، اب وہ چاہے ان کے عرس کے دن کیا جائے یا کسی اور دن کیا جائے، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ اولیاء کرام کے عرس منانا، اولیاء کرام کے عرس منانا یعنی قرآن خوانی کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، نعت خوانی کرنا، واعظ کرنا یعنی بیان کرنا اور ایصال ثواب کرنا، یہ اچھی چیز ہے۔ اولیاء کرام کا عرس منانا جس میں قرآن خوانی کی جائے، فاتحہ خوانی کی جائے، نعت خوانی کی جائے، بیان کیا جائے اور ان کو ایصال ثواب کیا جائے، یہ اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، یعنی نیک کام ہے۔ صاحب بحر شریعت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ رہے منہیات شرعیہ، یعنی وہ چیزیں کہ جو منع ہیں، وہ چیزیں جو منع ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، تو وہ ہر حالت کے اندر ناپسندیدہ ہیں، ہر حالت میں ناپسندیدہ ہیں، اور مزارات طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم یعنی ناپسندیدہ ہیں۔ یعنی اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کے ان کا عرس منانا کہ جس میں آپ نعت خوانی کریں، قرآن خوانی کریں، واعظ و نصیحت کریں، علم دین کی باتیں لوگوں کو سکھائیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب رہا وہاں پر
خلاف شرع کام کرنا، جیسے مثال کے طور پر بعض مزارات پر عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہو جاتا ہے، تو اب کیا عرس منع ہو جائے گا؟ تو عرس منع نہیں ہوگا، یہ جو کام ہے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ صرف مزارات کے ساتھ تھوڑی ہے کہ جو غلط ہو، کسی بھی جگہ پر ہو یہ چیز غلط ہے۔ اور مزارات طیبہ کا جو تقدس ہے، جو ان کی اہمیت ہے، اس کے پیش نظر یہ اور زیادہ ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ عورتوں کا اس طرح جمع ہو جانا یا کوئی بھی خلاف شرع وہاں پر کام کرنا، جیسے چرسی موالی جمع ہو کے طرح طرح کے وہاں پر اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہے، سب کو معلوم ہے کہ جن مزارات پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو شریعت مطہرہ کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرتی، اس کو بڑھاتی نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ اس کی مخالفت کرتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ویسے ہی غلط ہیں، مرد و عورت چاہے مزارات پر ان کا اختلاط ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے عام جگہ پر ہو، خلاف شرع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مزارات پر جب جائیں گے تو یہ چیز اور ناجائز ہو جائے گی، لیکن ان کو ختم کیا جائے گا، نہ یہ کہ عرس سے منع کیا جائے۔ اس کی مثال علماء نے یہ بیان کی، جیسے مثال کے طور پر مسجد ہے، مسجد کے اندر شور شرابہ کرنے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا، آواز کو بلند کرنے سے منع کیا گیا۔ اب اگر لوگ آ کے مسجد کے اندر آواز کو بلند کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ مسجد کو ختم کر دیا جائے تاکہ شور شرابہ ہی نہ ہو؟ بلکہ کیا کہا جائے گا کہ مسجد کے اندر جو اس طرح کا کام ہو رہا ہے اس سے روکا جائے گا، مسجد کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو مزارات اولیاء ہیں ان پر جو نیک کام ہیں وہ ہوتے رہیں، اور جو برے کام ہو رہے ہیں ان سے روکا جائے گا، ان سے منع کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں ایک عقیدہ اور نظریہ اور اس حوالے سے مزید ایک بات یہ سماعت فرما لیں کہ ہمارے یہاں پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے، بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ قدیم سے ہوتا ہوا آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بیعت ہوتی آئی ہے، کبھی اسلام پر بیعت، تو کبھی جہاد پر بیعت، تو کبھی کسی گناہ سے بچنے پر بیعت، تو کبھی نیکی کرنے پر بیعت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بیعت ہوتی ہوئی آئی ہے، اور اب تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک سنت متوارثہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان عام ہے۔ بیعت کرنا فرض و واجب نہیں ہے، جو بیعت ہمارے یہاں پر ہوتی ہی کرنا فرض و واجب نہیں ہے، لیکن انتہائی اچھی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس کے ذریعے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تفسیر عزیزی کے حوالے سے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی تفسیر کے حوالے سے جو فوائد گنائے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جب بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، رخصت کے وقت بھی اس کے فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صاحب تفسیر کبیر کہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے امام اور عالم دین گزرے ہیں، اور آپ نے قرآن پاک کی سمجھ لیجیے کہ سب سے مشہور تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر کے نام سے، اور اپنے زمانے میں آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے، دین اسلام پر اعتراض کرنے والے، اہل سنت پر اعتراض کرنے والے، ان کو جواب دینے میں آپ کا ایک نمایاں مقام تھا۔ آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا جب موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت شیطان آپ کے سامنے آ گیا، اور آ کے اس نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دلیل دی، تو شیطان چونکہ فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، معلم الملکوت رہ چکا ہے، اس نے اس دلیل کا جواب دے دیا کہ آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ امام نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی توڑ دی، تیسری دلیل دی، اس نے وہ بھی توڑ دی، یہاں تک علماء نے لکھا کہ 360 دلیلیں انہوں نے پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر، اس نے سب کا جواب دیا۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، موت کا وقت آ رہی ہے۔ تو آپ کے حالات میں یہ لکھا کہ آپ سے بہت دور آپ کے پیر و مرشید نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے، تو وضو فرماتے فرماتے وہاں سے آپ نے پانی کے چند چھینٹے مارے اور کہا کہ اے فخر الدین، اس کو کہہ دو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا اور شیطان خائب و خاسر ہو کے وہاں سے چل دیا۔ تو یہ بیعت کا فائدہ حاصل ہوا، پیر بنانے کا فائدہ حاصل ہوا۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے، مفسرین نے
باوجود اہل علم ہونے کے کسی نہ کسی ولی کے دامن کو تھام کے رکھا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر، حشر کے اندر، میزان میں، ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، پیر و مرشد جو ہے بندے کے کام آئیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ کل بروز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب امام سے مراد طریقت کا امام، شریعت کا امام، یہ تمام لوگ اس کے اندر آئیں گے کہ جو جس کی پیروی کرتا ہوگا، جس کے پیچھے چلتا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ وہ چل دے گا، نیک لوگوں کے ساتھ جنت کی طرف جائے گا، برے لوگوں کے پیچھے چلتا ہوگا تو پھر وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ تو یہ پیری مریدی انتہائی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ ضابطے ہیں کہ آپ کس کو پیر بنائیں گے۔ ہر ایک کو پیر نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں اس کی 4 شرطیں ہیں، جس کو پیر بنائیں گے اس کی 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ سنی صحیح العقیدہ، سنی صحیح العقیدہ ہونا اس کا ضروری ہے۔ لہذا اگر وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے، یعنی جو تشریح امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے، جو اسلاف کے عقائد و نظریات کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق ہو وہ عقیدے اور نظریے جو صحابہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے مطابق وہ ہے، تو یہ اس کی پہلی شرط ہے۔ اگر وہ عقائد اور نظریات اس کے درست نہیں ہیں تو پھر اس سے بیعت ہونا یہ جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل جو اس کو درپیش آئیں وہ کتابوں سے نکال سکے، یعنی اہل علم سے ہو، اہل علم سے ہو، اس کو اتنا علم ہو کہ اپنے آپ کو پیش آنے والے مسائل کا حل وہ کتابوں سے نکال سکتا ہو۔ تو جو جاہل ہے، جس کے پاس علم سرے سے ہی نہیں ہے، اس سے بھی بیعت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، فاسق معلن نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق یعنی شریعت کے خلاف کام کرنے والا، گناہ کبیرہ کرنے والا یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والا، گناہ صغیرہ مسلسل کرتا رہے یا گناہ کبیرہ وہ کرتا ہو۔ اور معلن کا مطلب کھلے عام کرنے والا، یعنی کھلم کھلا فسق کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کھلم کھلا سب کے سامنے نمازیں چھوڑتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا سرے سے۔ تو ایسا فاسق معلن شخص ہو تو پھر اس کی بھی بیعت نہیں ہو سکتی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو، یعنی اس کا اجازت کا سلسلہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاتا ہو۔ جیسے امیر اہل سنت کا سلسلہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، جو ہمارے اسٹڈی کے اندر ہے کہ امیر اہل سنت نے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بیعت کی، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے بیعت کی، اعلیٰ حضرت نے سیدی آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بیعت کی، انہوں نے اچھے میاں سے بیعت کی، انہوں نے سیدی حمزہ سے بیعت کی۔ یوں اوپر جاتے جاتے یہ سلسلہ غوث پاک تک پہنچتا ہے، غوث پاک سے پھر یہ سلسلہ اوپر چلتے چلتے حضرت علی تک اور ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یعنی سلسلہ کیا ہے؟ سارا متصل ہے، ہر ایک نے دوسرے سے بیعت کی بھی ہے اور ان کو اجازت ملی بھی ہے۔ تو سلسلہ اس کا متصل ہونا یہ ضروری ہے، یہ پیری کی شرائط میں سے ہے۔ اگر اس کا سلسلہ متصل نہیں ہے، ویسے ہی اس نے بیعت کروانا شروع کر دی، بھلے وہ فاسق معلن نہ ہو، عالم ہو، چاہے وہ جو ہے وہ تمام شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں، سنی سے العقیدہ ہو، لیکن اگر اس کا سلسلہ نہیں متصل، اس کو اجازت نہیں ملی ہوئی، تو اس صورت میں وہ بیعت نہیں کر سکتا۔ آج کے جو عقائد تھے ہمارے ولایت سے متعلق یہ پورے ہوئے۔ اگلا موضوع مختصر سا ہے، وہ بھی سماعت فرما لیجئے تاکہ وہ عقائد بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔ یہ موضوع ہے فرشتوں کے حوالے سے، کہ فرشتوں کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، فرشتے نوری جسم والے ہیں، فرشتے نوری جسم والی مخلوق ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور، یعنی ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، جو شکل چاہیں بن جائیں،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرماتا ہے، کبھی انسان کی صورت میں اور کبھی کسی اور شکل کے اندر وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ عام انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے، انبیاء کرام علیہ السلام اور کبار اولیاء جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، ان کو یہ طاقت دی جاتی ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی عام انسان ان فرشتوں کو ان کی حقیقی صورت کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ ان کو شکلیں اختیار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، مختلف شکلیں وہ اختیار کر سکتے ہیں، جیسے انسان کی صورت اختیار کی، اور بعض اوقات وہ انسانوں سے ملاقات کرتے ہیں، خاص طور پر حج کا جو موقع ہوتا ہے اس پر انسانوں سے ملاقات ہوتی ہے ان کی، اور ان کا مختلف صورتوں میں آنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئے، اور جس وقت وہ آئے تو انسانی صورتوں کے اندر تھے، یعنی وہ آنا ان کا قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہ جب آئے تو انسان بن کر آئے تھے۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب جبریل امین علیہ السلام آئے تو آپ کا آنا جو تھا وہ انسانی شکل کے اندر تھا، انسانی شکل میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین بار بار حاضر ہوتے، اور تقریباً 24,000 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان میں آپ کا آنا جو اکثر ہوتا تھا وہ حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں ہوا کرتا، حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں ہوا کرتا۔ یہ انتہائی حسین اور خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں اکثر حاضر ہوا کرتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ معصوم ہیں، یہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، گناہ ان سے نہیں ہو سکتے، اور یہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، جو حکم الہی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ جس چیز کا بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، جو حکم دیا وہ کرتے ہیں۔ ہر طرح کے گناہ سے یہ پاک ہیں۔ کسی بھی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی یہ کفر ہے، کسی بھی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کرنا یہ کفر ہے، یعنی بعض فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بالخصوص سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے کلمات بک دیتے ہیں، تو ایسے کلمات بکنے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کسی بھی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کرنا کفر ہے، اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ ان کی بارگاہ میں گستاخی کا وہی حکم ہے جو انبیاء اور مرسلین کی بارگاہ میں گستاخی کا ہے، جو انبیاء اور مرسلین کی بارگاہ میں گستاخی کا ہے وہی حکم فرشتوں کی بارگاہ میں گستاخی کا ہے، کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی قطعی کفر ہے، اسی طرح فرشتوں کی گستاخی بھی قطعی کفر ہے۔ اگر کسی نے ان کا حقارت کے ساتھ تذکرہ کیا، یعنی ان کو حقیر جانا، تو اس صورت میں بھی ان کی چونکہ توہین ہوئی ہے تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ ملائکہ مقربین کا ہے، ملائکہ مقربین کا ہے، جس میں یہ افراد شامل ہیں، یعنی سب سے افضل ہستیاں مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں میں کچھ فرشتے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ ہے، جو تمام انسانوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل ہیں، چاہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہو، ان سے بھی یہ افضل ہیں۔ یہ چند افراد ہیں کہ جو تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ 4 مشہور فرشتے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام،
اور حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 مشہور فرشتے، اور ان کے علاوہ حاملان عرش۔ حاملان عرش، حامل بولتے ہیں اٹھانے والے کو، اور عرش رب العزت کا عرش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کو اٹھانے والے کچھ فرشتے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت قریب ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے، اور ان تمام میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام یہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، جبریل امین سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور جبریل امین علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اگلا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت۔ اب ان کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم ان کو نہ مرد کہہ سکتے ہیں نہ عورت کہہ سکتے ہیں، البتہ جب ان کا تذکرہ کیا جائے گا تو ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ مردوں والے استعمال ہوں گے۔ مثلا فرشتہ آیا، فرشتے نے فلاں کام کیا، ٹھیک ہے، تو لفظ جو استعمال ہوں گے وہ استعمال ہوں گے مذکر والے ہی، لیکن ان کے بارے میں جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فرشتہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فرشتے کے بارے میں بعض افراد ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، تو فرشتوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ، کہ ہر جو نبی ہے، رسول ہے، ہر شخص یا جو مومن ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے اور اس کے ملائکہ پر بھی ایمان لے کر آتا ہے۔ تو ملائکہ کے وجود کو ماننا یہ ضروری ہے اور ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ملائکہ کا انکار کرتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے سرے سے ان کو، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یوں ہی فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ مخلوق ہیں، یہ مخلوق ہیں، اور مخلوق کون سی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، یہ معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ عقیدہ رکھا جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ کہنا کہ فرشتہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، فرشتہ کوئی حقیقی چیز نہیں بلکہ یہ نیکی کی قوت کا نام ہے، نیکی کی قوت کا نام ہے۔ ایسے افراد گزرے کہ جنہوں نے فرشتے کا اقرار تو کیا کہ فرشتے ہیں، لیکن فرشتہ کوئی علیحدہ سے مخلوق نہیں بلکہ انسان کے اندر جو نیکی کی قوت ہوتی ہے اسی کو انہوں نے فرشتہ کہہ دیا، نیکی کی جو قوت ہوتی ہے اسی کو انہوں نے فرشتہ کہہ دیا۔ تو جو ایسا عقیدہ رکھے کہ فرشتہ علیحدہ سے کوئی مخلوق نہیں بلکہ نیکی کی قوت ہے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتوں کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے عذاب کو لے کر گئے، مختلف طرح کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذکر کیے ہیں۔ تو ان کے مخلوق ہونے کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف نیکی کی قوت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے باقاعدہ انسانی شکل کے اندر حاضر ہوتے رہے۔ غزوہ بدر کے اندر فرشتوں نے آ کے مسلمانوں کی مدد کی، 5000 فرشتوں نے، تو وہ نیکی کی قوت نہیں تھے بلکہ باقاعدہ مخلوق تھے۔ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت کے اندر قرآن پاک کو لاتے رہے، کبھی انسانی شکل کے اندر لاتے رہے اور کبھی کسی اور انداز کے اندر لے کر آتے رہے، تو یہ سارا کا سارا جبریل امین کرتے رہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرے گا کہ فرشتے کوئی علیحدہ سے مخلوق نہیں بلکہ نیکی کی قوت ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا کہلائے گا، ایسا شخص مسلمان نہیں رہے گا۔ فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟
اس کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المدثر کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں. باقی دوسرا کوئی ان کی تعداد کتنی ہے نہیں جانتا. قیامت کا دن ہوگا تو ساری مخلوق سے زیادہ جو فرشتے ہوں گے وہ پہلے آسمان کے فرشتے ہوں گے، پھر پہلے آسمان کے فرشتے اور ساری مخلوق، ان سے زیادہ فرشتے دوسرے آسمان کے ہوں گے، دوسرے آسمان اور ساری مخلوق ملا کر اس سے زیادہ تیسرے آسمان کے ہوں گے. ہر آسمان پر اس سے زیادہ فرشتے ہیں. حدیث پاک کے اندر ہے کہ آسمان چڑچڑاتا ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے اس کے اندر، اور چڑچڑانا اس کا حق ہے. یعنی ہم کسی جگہ پر ہوں تو اس میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا چڑچڑانا یہ حق ہے کہ آسمان پر کوئی مقام نہیں ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہا ہو. کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، اس کے چپے چپے پر فرشتے موجود ہیں. اسی طرح جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو کرامن کاتبین جو بندے کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان میں تیری عبادت کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ میرا آسمان عبادت کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے. تو وہ اجازت چاہتے ہیں کہ زمین میں کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری جو زمین ہے وہ عبادت کرنے والوں سے بھری ہوئی، یعنی فرشتوں سے بھری ہوئی ہے. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی بندے کی قبر کے پاس آ جاتے ہیں. نیک ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو بہرحال فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جس کا شمار نہیں، ان کی حقیقی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور یہ بندے کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، عظیم قدرت ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ آپ کا جو وجود ہے، یعنی جسم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے پر یہ سارے کے سارے آسمانوں کو گھیر لیتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن یہ جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے تھر تھر کانپتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے تھر تھر کانپتے ہیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنے کے لیے ملائکہ پر غور کرنا یہ ایک بڑا ذریعہ ہے کہ اگر ملائکہ کی ذات پر ہم غور کریں، ان کے بارے میں غور کریں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہمارے ذہنوں کے اندر مستقر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھتی ہے. اسی سے متصل ایک اور مخلوق ہے جس کو جنات بولتے ہیں. عقائد کے حوالے سے جنات کا بھی اقرار کرنا یہ ضروری ہے. ان کے وجود کا سرے سے انکار کر دینا کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ کفر ہے. کفر اس لیے ہے کہ جو جنات کے وجود کا انکار کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا انکار کرنے والا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا تذکرہ فرمایا، بلکہ 29ویں پارے میں پوری سورہ جن نازل فرمائی، جنات کا واقعہ ذکر فرمایا. سورہ احقاف میں ان کا ذکر فرمایا، اسی طرح سورہ انعام کے اندر ان کا ذکر فرمایا. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الناس کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا. یعنی مختلف مقامات پر جنات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے قطعی طور پر کہ جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو جو شخص جنات کے وجود کا سرے سے انکار کرے گا وہ بھی کافر. اسی طرح مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جنات ایک علیحدہ سے مخلوق ہیں، جنات علیحدہ سے مخلوق ہیں. لہذا کوئی شخص یہ کہے کہ جنات علیحدہ سے کوئی مخلوق نہیں بلکہ وہ بدی کی قوت ہے، بدی کی قوت ہے، تو ایسا کہنا بھی کفر ہے، ایسا کہنا بھی کفر ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنات کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن جنات علیحدہ سے کوئی مخلوق نہیں بلکہ جنات جو ہے وہ قوت ہے کہ جو انسان کو بدی پر ابھارتی ہے. ایک قوت کا نام ہے، طاقت کا نام ہے کہ جو انسان کو بدی پر ابھارتی ہے، باقاعدہ علیحدہ سے کوئی مخلوق یہ نہیں ہے. تو جو ایسا کہے گا وہ بھی کفر کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن انہوں نے سنا اور سن کے انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اپنی قوم میں جا کے انہوں نے اسلام کی دعوت کو بھی عام کیا. جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں
اور ان میں سے بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں. ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں اور ان کے شریروں کو یعنی شرارت کرنے والے یا جو بدکار ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. ان کو شیطان کہتے ہیں. تو شیطان بھی جن ہے. شیطان بھی جن ہے. اور جو جنات کے اندر شریر ہوتے ہیں ان کو عمومی طور پر شیطان کہا جاتا ہے. یہ سب انسان کی طرح عقل والے، روح والے اور جسم والے ہوتے ہیں. انسان کی طرح عقل والے، روح والے اور جسم والے ہوتے ہیں. ان میں اولاد کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، نسل بھی چلتی ہے ان کی. کھاتے پیتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. عمریں بہت طویل ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ان کو زندگی دے دی گئی، بلکہ ان کے اندر مرنا بھی ہوتا ہے، یہ انتقال بھی کرتے ہیں. ان میں مسلمان اور کافر دونوں ہوتے ہیں. مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جس مسلمانوں میں جس طرح انسانوں کے اندر سنی صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، بد مذہب ہوتے ہیں، تو یوں ہی جنات کے اندر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان میں سنی بھی ہوتے ہیں اور بد عقیدہ افراد بھی ہوا کرتے ہیں. تو یہ جنات کے حوالے سے کچھ عقائد تھے جن کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہمیں ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو جو باتیں آج کے سلسلے کے اندر ہم نے سماعت کی ہیں ان کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتقاد رکھنے کی، نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی قاعدہ فرض علوم میں پڑھنے کا ہمارا سلسلہ رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مدنی قاعدہ مکمل ہم پڑھ چکے ہیں. اور چونکہ اب فرض علوم سیکھنے سے متعلق جو ایام ہیں وہ چند ہی رہ چکے ہیں، تو اب ہم کچھ دہرائی کا سلسلہ بھی رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو عموماً ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری ادائیگی درست نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز جنازہ کی دعا. تو آج انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ نماز جنازہ کی دعا اس کی کچھ دہرائی کا سلسلہ کر لیا جائے. سب سے پہلے تو مدنی قاعدے کی پہلی تختی کی مختصر دہرائی بھی ہو جائے، کیونکہ تختی نمبر 1 کو پڑھے ہوئے کم و بیش مہینے سے اوپر گزر چکا ہے. تو اس پہلی تختی کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے نماز جنازہ کی دعا اور ساتھ ہی ساتھ جو قرآن کریم کی آخری 10 سورتیں پڑھنے کا سلسلہ تھا اس میں سے بھی ایک سورت پڑھنے کا سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں اور دعا کی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک
وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تختی نمبر 1 نکال لیجئے، اس کی دہرائی کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف الف، جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا تھا جب ہم نے اس تختی کو پڑھایا تھا نیا تو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اس میں ان پہلی تختی کے حروف کی ادائیگی میں بہت ساری غلطی کی جاتی ہے۔ جیسے الف ہے، الف کو الیف پڑھا جاتا ہے، یا زیادہ تر اسی طرح پڑھتے ہیں لوگ، الف یا الیف پڑھتے ہیں، تو یہ ادائیگی غلط ہے۔ درست ادائیگی یہی ہے الف۔ اگر ہم اس کی ہجے بھی کریں، جیسے حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، کیا بن گیا؟ الف، صحیح ہے نا؟ الف الف، آگے ہے با با۔ ہونٹوں کے 2 حصے ہیں، ایک خشک حصہ ایک تر حصہ۔ با دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہونٹوں کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با با با۔ آگے ہے تا تا۔ اب تا کا مخرج کیا ہے یہ بھی سن لیجئے، کیونکہ ہر حرف کا مخرج ہوتا ہے اور اس مخرج کے مطابق ہی حرف کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر مخرج کے مطابق حرف کو ادا نہ کیا تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ حرف درست ادا نہیں ہوگا اگر مخرج سے ادا نہ کیا جائے۔ جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اگر با کو خشک حصے سے ادا کیا تو کیا ادا ہوگا؟ با کے بجائے پا ادا ہوگا۔ اگر آپ اس کا پریکٹیکل کریں گے تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے کہ اگر با کو دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے ادا نہ کیا جائے اور اس کو خشک حصے سے ادا کیا جائے تو یہ با کے بجائے پا بن جائے گا۔ کیوں بنا؟ اس وجہ سے بن گیا کہ ہم نے اس کا مخرج تبدیل کر دیا۔ جب مخرج تبدیل کر دیا جائے گا یا غلط مخرج سے ادائیگی ہوگی تو وہ حرف صحیح کامل ادا نہیں ہو پائے گا۔ آگے ہے تا تا۔ زبان کی نوک، صحیح نا؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تا تا تا۔ آگے ہے سا سا۔ اب یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے کہ زبان کا سرا، صحیح ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا۔ تو آپ زبان کا کنارہ جو ہے، زبان کا سرا اٹھا کر اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگائیں گے، اور پھر آواز سیٹی کی نہیں آئے گی بلکہ سانس کی آواز جاری ہوگی، اس طرح سا 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 سا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ کس طرح زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ رہا ہے اور سیٹی کی آواز نہیں آ رہی۔ سا سا۔ آگے ہے جیم جیم۔ اچھا، جیم کے لیے زبان کا پیٹ اور تالو کا پیٹ یہ آپس میں لگائیں گے، وسط زبان اور وسط تالو، یہ جیم کا مخرج ہے۔ لیکن عموماً اس جگہ سے جیم ادا نہیں کرتے، جیم کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ دونوں دانت بند کر کے جیم کی آواز نکالتے، چے سے جو مشابہ ہوتی ہے وہ آواز نکالتے، جیم جو ہے وہ چے بن جاتا ہے۔ تو جیم کو جیم رکھیں، یعنی اس کو اپنے مخرج سے ادا کریں، وسط زبان اور وسط تالو، یہ جیم کا مخرج۔ جیم
جیم. آگے ہے ہا. ہا. ہا کا مخرج بہت ہی آسان ہے. ہمارا جو حلق ہے اس حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں آپ. حلق کا سب سے اوپر والا حصہ جو منہ کے قریب ہے, حلق کا درمیان والا حصہ, اور حلق کا سب سے آخری حصہ جو سینے سے قریب ہے. تو سب سے اوپر والا جو حلق ہے, جو سب سے اوپر والا حصہ ہے, وہاں سے نہیں, اس سے نیچے والا درمیان سے, یہاں سے ہا کی ادائیگی ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ وسط حلق. ہا. ہا. دیکھیں ہا کی ادائیگی میں ہم بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں, تو ہا کی ادائیگی کو ہمیشہ بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کریں اور اسی جگہ سے ہا کی ادائیگی کیجیے. ہا. ہا. آگے ہے ہو. ہو. جیسا کہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ خا کا مخرج جو ہے یہ حلق کے اوپر والا حصہ ہے, حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہو. ہو. آگے ہے دال. دال. دال کا وہی مخرج ہے جو تا کا مخرج ہے, یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہی ادا ہوتا ہے. دال. آگے ہے لال. لال. اس کا مخرج بھی سن لیجئے, اس کا مخرج وہی ہے جو سا کا مخرج ہے. سا کا اور اس کا مخرج تو ایک ہی ہے لیکن آواز میں فرق ہے. سا میں سیٹی کی آواز نہیں تھی, صرف سانس کی آواز تھی. اچھا یہاں پر بھی سیٹی کی آواز نہیں ہوگی لیکن نرمی والی آواز ہوگی. صحیح ہے؟ تو زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یہاں سے یہ ادا ہوگا. کس طرح دیکھیے, لال. لال. آپ محسوس کر رہے ہوں گے شروع میں نرمی کی. لال. آگے ہے را. 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 اب را کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ اب اس کا آسان جو مخرج ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی زبان ہے نا, اس زبان کو آپ نے ٹرن کرنا ہے تالو کی طرف. صحیح ہے؟ ٹرن کر کے سیدھا کرنا ہے. بس یہی را کی ادائیگی ہے. را کی یہی ادائیگی ہے. اب یہ ہلکا سا جو زبان کی جو پشت ہے یہ تالو کو چھوتی ہوئی جائے گی اور را کے اندر تکرار پیدا ہوگی. را. 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 را کی ادائیگی میں ہم بہت کمزور مطلب ہے کہ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ہم را کو صحیح ادا نہیں کرتے. یا تو را کو لام کی طرح ادا کرتے ہیں یا اس کو باریک ادا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مخرج درست نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جب ہمارا مخرج درست ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم صفات کے مطابق حرف کو ادا کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا حرف کامل طور پر ادا ہوگا, اور ایسا ادا ہوگا کہ عربیت اس کے اندر محسوس ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو عربی انداز میں پڑھیں, تو یہ عربی انداز پیدا ہی اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کا مخرج اور اس کی تمام تر صفات کو ادا کیا جائے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آج لوگ نہ جانے کتنے علوم حاصل کرتے ہیں, اس پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اور جیسے انگلش سیکھتے ہیں, بولنا سیکھتے ہیں, اور جس طریقے سے انگلش بولی جاتی ہے اسی انداز سے اسی ردھم کے ساتھ بولی جاتی ہے, بولنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ لگن اور جستجو یہ دونوں چیزیں ہوں, شوق ہو, تو پھر انسان جو ہے ہر ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, حروف کی ادائیگی کو بہتر کرنے کے لیے مخرج بہت اہم ہے. تو مخرج کا خیال رکھیے. اس کے بعد صفات. را. را. آگے ہے ز. دونوں دانت آپس میں ملائیں گے اور زبان کی نوک نیچے کے دانتوں پر لگے گی اور سیٹی کی آواز آئے گی.
زا زا زا. آگے ہے سین. اب دیکھیں سیٹی کی آواز آئے گی نا. سین. آگے ہے شین. اب شین کا مخرج کیا ہے؟ شین کا مخرج وہی ہے جو جیم کا مخرج تھا، وسط لسان وسط تالو، یعنی زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان. جہاں سے جیم ادا ہوا وہیں سے شین ادا ہوگا. اب شین کی ادائیگی میں میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں شور کی آواز نہ ہے. جیسے یہ شور کی آواز ہے نا، یہ آواز نہ ہو. شین میں زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان یہ اس کا مخرج ہے. اسی جگہ سے اس کو اس طرح ادا کریں کہ آواز منہ کے اندر پھیل کر باہر نکلے. اس طرح شین شین. آگے ہے قاد. قاد. قاد کا مخرج تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان. جیسے آپ نے سین پڑھا تھا نا، ویسے ہی صاد کو پڑھیں گے، یعنی سیٹی کے ساتھ یہی اس کا مخرج ہے. صحیح نا؟ مخرج کے اعتبار سے جیسا سین ہے ویسا ہی صاد ہے، لیکن فرق ایک ہے کہ صاد کو پر پڑھیں گے، صاد کو پر کریں گے. اب سیٹی کی آواز نکالنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم آسانی سے دونوں دانت ملا کر سین پڑھ کے نکال دیتے ہیں، سین. لیکن جب صاد پڑھتے ہیں تو اس وقت ہماری سیٹی کی آواز تو نکل آتی ہے، لیکن جو حرف کو پر ادا کرنا ہے، صاد کو مستعلیہ ہے پر ادا کرنا ہے، وہ ہم نہیں کر پاتے. تو اس کا بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے، پہلے عرض کیا جا چکا ہے. اگر آپ اپنے حرف کو پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے زبان ہے نا، یہ ہماری پوری زبان ہے. صحیح نا؟ زبان اسی طرح کم و بیش اوپر سے نوک بنی ہوئی، آگے سے یہاں سے پتلی، یہاں سے کچھ موٹی. صحیح نا؟ یہ زبان کا جڑ. تو اسی مثال پر مبنی آپ سمجھ لیجئے یہ ہماری زبان ہے. صحیح. اس زبان کے جو جڑ کا حصہ ہے اس کو تالو کی طرف بلند کر لیں. تالو کی طرف بلند کر لیں گے تو حرف پر ادا ہو جائے گا. حرف کو پر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر لیا جائے. اس طرح صاد. دیکھیے آپ پر کرنے کی کوشش کریں، زبان کی جڑ کو لے جائیں، پر ادا ہوگا. صاد. صاد. مزید پر کیجئے. صاد. ضاد. اگلا حرف ہے ضاد. صحیح نا؟ ضاد کا مخرج کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ پتہ ہے نا، جس طرح ہماری زبان ہے یہ زبان کی کروٹ ہے، اور جو دو دو دانت ہوتے ہیں جس کو ہم ڈاڑ بولتے ہیں، تو اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ضاد. 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 تو آج 3 لائنیں، 3 سطریں، کل مزید 3 سطریں پڑھیں گے. دوبارہ پڑھ لیں. الف با تا سا جیم ہا خا. خا کو پورا ادا کریں گے. خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد. اب ہم انشاءاللہ نماز جنازہ بالغ مرد و عورت کی دعا، یہ دعا
یاد ہونی چاہیے اور درست ادائیگی کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ جن اسلامی بھائیوں کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیجئے، بہت ہی آسان دعا ہے، ہم اس کی ادائیگی کو سیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پڑھ لیجئے اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر لحینا لحینا، اللہم اغفر لحینا لحینا ومیتنا 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 ومیتنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا ومیتنا، دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا ومیتنا، آگے ہے وشاہدنا، وشاہدنا نہیں، وشاہدنا ہدنا وشاہدنا وغائبنا وغائبنا وصغیرنا وصغیرنا وصغیرنا۔ اب تینوں کلمات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا۔ درمیان میں صرف غائبنا، یہاں پر مد ہے لہذا اس کو کھینچیں گے، وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا۔ آگے ہے وکبیرنا وکبیرنا، آگے ہے وذکرنا 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 وانثانا وانثانا۔ ہم تینوں کلمات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ آگے ہے اللہم من احییتہ من احییتہ من احییتہ، اب دونوں ملا کر اللہم من احییتہ منا منا فأحییہ 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 علی الاسلام علی الاسلام
فأحييه على الإسلام فأحييه على الإسلام. آگے ہے وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ على الإيمان اب پورا ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. پہلے سن لیجئے. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. ماشاء اللہ. ایک بار پھر پڑھ لیجئے اور ادائیگی درست کر لیجئے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الحمدللہ عز وجل. بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا کی ادائیگی ہم نے سیکھی. اللہ عز وجل ہمیں اس دعا کو درست یاد کرنے اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں.